یورپی خلائی ادارے ESA کا کہنا ہے کہ دسمبر سے مارچ کے دوران چین میں فضائی آلودگی میں 20 سے 30% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ چین کے علاقے ہیوبی میں ڈرامائی حد تک آلودگی میں کمی کے پیچھے یقینی طور پر شہری بندش کے بعد ہر طرح کی سرگرمیوں میں آنے والی کمی کا ہاتھ ہے۔ میکسیکو میں قائم ورلڈ ریسورسز انسٹی ٹیوٹ کے ماہر نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ کے ہوا پر اثرات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف انسانی صحت اور فضا متاثر ہوتی ہے بلکہ یہ ماحول کو آلودہ کرنے والا کلیدی کیمیائی جزو بھی ہے جو اگر ایک بار ہوا میں شامل ہو جائے تو آلودگی پیدا کرنے والے باقی اجزاء کے ساتھ مل کر ماحول کو مزید خراب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آلودہ فضا میں صحت مند رہنا مشکل ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے آپ آسانی سے وائرسز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عالمی تنظیم گرین پیس کے تجزیے ظاہر کرتے ہیں کہ بیجنگ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آلودگی کے اخراج میں کمی آئی ہے۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں گلیاں اور وہاں موجود عمارتیں اب دھند میں ڈھکی ہوئی نہیں ہیں۔ فضا کے معیار میں آنے والی اس بہتری کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے 2 زیادہ اہم ہیں۔ ایک شہری بندش اور دوسرا لوگوں کے طرز زندگی میں تبدیلی، خاص طور پر ٹریفک میں کمی۔ میں سمجھتا ہوں اب پہلے کے مقابلے میں فضا صاف ہوئی ہے اور لوگوں کے موڈ پر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یورپی خلائی ادارے کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ میڈرڈ، برسلز، پیرس، ملان اور فرینکفرٹ سمیت یورپ کے کئی شہروں میں نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ کی سطح میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ شدید دھند کے لیے مشہور امریکی شہر لاس اینجلس میں مسلسل تیسرے ہفتے سے فضا بالکل صاف ہے۔ اس سے یہ خیال آتا ہے کہ کیا گھروں میں رہنے سے فضائی آلودگی میں کمی لائی جا سکتی ہے؟ کیلیفورنیا میں سائنسدان تاحال کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ انسانی سرگرمیاں جو اخراج کا باعث بنتی ہیں اب کم ہو گئی ہیں اور ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہو رہی ہے۔ یہ وہ دن ہیں جو عموماً بہترین فضائی معیار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ کارڈینس کہتی ہیں کہ چاہے انسانی سرگرمیوں میں کمی اس کا سبب ہے یا موسم کے انداز، لیکن ہمیں اس ساری صورتحال سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مریاما ڈیالو کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔